چلیے تفسیر آیت 99 سے وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَتَرَكْنَا اور ہم چھوڑ دیں گے بعدہم ان میں سے بعض کو. یہاں ان سے مراد یا تو یاجوج ماجوج ہیں یا پھر قیامت کے قریب تمام انسانوں کا ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہونا ہے. یموج فی بعد گتھم گتھا ہوں گے بعض میں، ان میں سے بعض میں موجیں ماریں گے، یعنی جیسے سمندر کی لہریں ہوتی ہیں اسی طرح ان کی اتنی کثرت ہوگی. اگر اس کو خاص طور پر یاجوج ماجوج کی طرف اس کا معنی کیا جائے، یعنی اس کثرت سے ان کی آبادی ہوگی اور اس کثرت سے وہ نکلیں گے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر ہی گتھم گتھا ہوں گے، یا یہ کہ وہ دوسرے انسانوں کے اندر گتھم گتھا ہوں گے، یعنی عوام الناس جو زمین پہ پہلے سے بس رہے ہوں گے ان کے ساتھ. اور یوم اذن سے مراد اس طرح یاجوج ماجوج کے خروج کا دن ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور سور میں پھونک مار دی جائے گی. اسرافیل علیہ السلام کو اس کام پر مقرر کیا گیا ہے. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا پھر ہم جمع کر لیں گے ان کو جمع کرنا، ان سب کو اکٹھا کر لیں گے. ان سب سے مراد انس، جن، ملائکہ، وحوش، ساری مخلوقات. جہاں تک سور پھونکنے کا تعلق ہے تو دو طرح کے سور کا ذکر ملتا ہے. ایک اس وقت سور پھونکا جائے گا جب سب لوگ مر جائیں گے، یعنی جس کے بعد، اور پھر دوبارہ پھونکا جائے گا جس سے سب مرے ہوئے اٹھ جائیں گے، جس کے بارے میں سورۃ الزمر میں آتا ہے. ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون کہ دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، یعنی جیتے جاگتے انسان ہوں گے. اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج قیامت کے بالکل قریبی زمانے میں ہوگا. یعنی پہلے دجال نکلے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کو قتل کریں گے، اور پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے. سورۃ الانبیاء میں جو آیت آتی ہے اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ سب نکل آئیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا. واقترب الوعد الحق سچے وعدے کا وقت قریب آ جائے گا. حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق، یعنی یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد وعد الحق یعنی قیامت کا وعدہ پورا ہو جائے گا، قریب آ جائے گا. اور پھر قیامت کے دن صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات اٹھیں گی، تمام مخلوقات کو جمع کیا جائے گا. اس کی دلیل بھی ہمیں ایک اور جگہ سے ملتی ہے. سورۃ الانعام آیت 38 وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا اور ہم پیش کر دیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے لیے پیش کرنا. عرض کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کو سامنے لا کے رکھ دینا، یعنی لوگ کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں تو جہنم کو سامنے لایا جائے گا. اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث مزید وضاحت کرتی ہے کہ جہنم کو قیامت کے دن گھسیٹ کر لایا جائے گا جس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. لگام کیا ہوتی ہے؟ جیسے گھوڑے کی لگام ہوتی ہے، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے، یعنی کتنی بڑی بلا ہوگی وہ، اور بالکل سب کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی. کون ہیں وہ کافر؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں پڑی ہوئی. غطاء موٹے پردے کو کہتے ہیں جس سے کچھ بھی نظر نہ آئے. ایک غشاوتن بھی آپ نے پڑھا ہے، وہ کون سا پردہ ہوتا ہے؟ باریک پردہ جس میں سے کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے. لیکن غطاء ایسا پردہ ہوتا ہے جس سے کچھ بھی نظر نہیں آتا.
ان کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی، اور ذکر سے مراد قرآن ہے، کیونکہ قرآن ہی پڑھنے اور دیکھنے کی چیز ہے۔ یہاں آنکھوں کے پردے کی بات ہو رہی، کانوں کے پردے کی نہیں، کیونکہ آنکھوں کے آگے جب کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر انسان دیکھ نہیں سکتا۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ سنتے بھی نہ تھے، سننے کی استطاعت ہی نہ رکھتے تھے، سننے کا حوصلہ ہی نہ تھا ان میں، سننا چاہتے ہی نہیں تھے۔ وَكَانُوا، اور تھے وہ، لَا يَسْتَطِيعُونَ، نہ وہ استطاعت رکھتے، نہ توفیق رکھتے، سمعا، سننے کی، کس کو؟ میرے ذکر کو۔ کیوں نہیں سننا چاہتے تھے؟ اس سے نفرت کی وجہ سے۔ کوئی بات انسان کب نہیں سنتا؟ جب اس کو اچھی نہ لگے، پسند نہ آئے۔ حق کی طرف سے وہ اندھے، بہرے، گنگے بنے ہوئے تھے، ویسے دیکھتے تھے، ویسے سنتے تھے، لیکن حق بات کو، اور خاص طور پر اللہ کے کلام کو، قرآن مجید کو، نہ دیکھتے تھے اور نہ سنتے تھے۔ اب دیکھیے کہ کسی کو کوئی بات سنانا کب مشکل ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں بھی آپ سوچئے، مثلاً کوئی بھی نان مسلم آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں آپ اس کو اسلام کی بات بتائیں، اللہ کی بات بتائیں، آخرت کی بات بتائیں، آخرت کے انجام کے بارے میں بتائیں، آپ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ کا بہت دل بھی چاہتا ہے کہ آپ بتائیں، کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ سنے گا نہیں، وہ سننا نہیں چاہتا، اور اگر آپ اس سے پوچھیں بھی کہ تم سننا چاہو گے یا بات کرو گے تو کیا ہوگا، نو کر دیتے۔ حالانکہ کسی بھی بات کو سننے میں کیا مشکل ہے، کیا گھستا ہے ہمارا، کتنی طاقت لگتی ہے سننے میں۔ دیکھنے کے لیے تو پھر آنکھ کھولنی پڑتی، سننے کے لیے تو کانوں کو ہلانا بھی نہیں پڑتا، کھولنا بھی نہیں پڑتا۔ کچھ کرنے کے لیے تو آپ کو ہاتھ ہلانا پڑتا ہے، اگر آپ سے کوئی کہے یہ چیز اٹھا دو تو آپ کو ہاتھ اٹھا کے، لگا کے، محنت کر کے اٹھانی پڑے گی۔ بولنے کے لیے بھی آپ کو زور لگانا پڑتا ہے، سننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ صرف ایک رضامندی، کہ آپ راضی ہو جائیں کہ ہاں میں سنتا ہوں، بولو کیا کہنا۔ یعنی سب سے آسان کام کیا ہے؟ سننا، جس کے لیے آپ ذرا بھی کچھ نہ ہلائیں۔ دیکھیے، کچھ بھی کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ہلانا پڑتا ہے۔ بولنے کے لیے ہونٹ ہلانے پڑتے ہیں، زبان ہلانی پڑتی، دیکھنے کے لیے آنکھیں جھپکنی پڑتی، آنکھیں کھولنی پڑتی، سننے کے لیے تو آپ ٹس سے مس نہ ہو، صرف ایک جگہ بیٹھے رہیں ٹک کے، پھر بھی سن سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اتنا آسان کام بھی نہ کرے اور کرنا نہ چاہے تو پھر اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ انسان تیار تو ہو، عمل تو بعد کی بات ہے، عمل کرے یا نہ کرے، لیکن سن تو لے۔ تو جب کوئی انسان سننے سے ہی انکار کر دیتا ہے تو پھر گویا آخری چانس بھی ختم ہو جاتا ہے ہدایت کی طرف آنے کا۔ تو پہلے درجے پہ دیکھنے کی بات کی گئی اور آخری درجے پر سننے کی بات کی گئی کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اور سننا کیوں نہیں چاہتے تھے؟ کیونکہ ان کو یہ باتیں اچھی ہی نہیں لگتی تھی۔ انسان عام طور پر وہی باتیں نہیں سننا چاہتا جو اس کو اچھی نہیں لگتی۔ استطاعت کا مطلب ہے کہ توفیق ہی نہیں، طاقت ہی نہیں۔ استطاعت کا لفظ طاقت کے لیے آتا ہے نا، یعنی سننے کی بھی طاقت نہیں تھی، حالانکہ سننے کے لیے کتنی طاقت لگتی ہے، ہارڈلی کچھ طاقت لگتی ہے، کم سے کم لگتی ہے، یعنی تھوڑا سا ایک دھیان ہی کرنا پڑتا ہے نا، یا ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ تو انسان وہ بات نہیں سننا چاہتا جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، جو اس کو پسند نہ ہو، جس سے اس کی کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اس بات سے ہم سب اپنے اپنے مزاج اور اپنی اپنی دلچسپیوں کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں۔ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کیا سننے سے دلچسپی رکھتے ہیں؟ جیسے کسی انسان کے بولنے سے اس کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیسا شخص ہے۔ وہ جیسے شیخ سعدی نے کہا تھا نا کہ جب تک انسان خاموش رہتا ہے اس کے عیب اور ہنر چھپے رہتے ہیں، لیکن جب وہ بولتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے۔
یعنی بولنا انسان کی حقیقت کھول دیتا ہے کہ وہ اندر سے کیا ہے. اسی طرح آپ اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں کہ آپ اندر سے کیا ہیں. کس بات سے؟ کہ آپ کو کیا سننا اچھا لگتا ہے، سننے میں آپ کا ذوق اور شوق کیا ہے، کیا پسند ہے، کیا چوائس ہے. غیبت اچھی لگتی ہے یا دوسروں کی برائیاں اچھی لگتی ہیں، یا میوزک اچھا لگتا ہے، یا کیا اچھا لگتا ہے، اور کیا سماعت پہ بھاری ہے، کس چیز کو سننے کا شوق ہے. کیونکہ لوگ سننے کے شوق میں بڑے بڑے سفر کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی ان کی شخصیت سامنے آتی ہے کہ کسی کا ذوق کیا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں انسان کے ذوق کا پتہ دیتی ہیں نا. تو ہم سب اپنے ذوق کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر کوئی کسی کی برائی کر رہا ہو تو وہ ہمیں کتنی اچھی لگتی ہے اور کتنا ہم اس میں مزہ لیتے ہیں، یا کوئی نصیحت ہمیں کرے تو وہ ہم کتنی لیتے ہیں، وہ ہم کس طرح لیتے ہیں، اس میں ہم کتنی دلچسپی لیتے ہیں. جب ہمیں ہماری کوئی خامی بتا رہا ہو تو اس وقت ہم کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں. کوئی ہمیں ہماری غلطی بتائے تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. یہ وہ مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں انسان اپنے آپ کو خود آبزرو کر سکتا ہے کہ وہ نیکی، اخلاق اور تقوی کے کس مقام پر. تو یہاں ان لوگوں کو سزا کیوں دی جائے گی یا یہ سزا کے مستحق کیوں قرار پائیں گے؟ کیونکہ وہ اللہ کی بات قرآن کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، اللہ کا ذکر دیکھنا نہیں چاہتے تھے. اب ایک ذکر ہوتا ہے نا جو بولا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو لکھا جاتا ہے. تو لکھا ہوا ذکر اللہ کی یاد قرآن ہے. قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. دنیا بھر کی کتابیں پڑھ ڈالی، پڑھنے کا شوق ہے، مشرق و مغرب کے قصے، افسانے، کہانیاں، دنیا بھر کی تاریخ. اور اگر نہیں شوق تو ایک اللہ کی کتاب پڑھنے کا نہیں، اس کے بارے میں آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. ایک تو یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ انسان پڑھے ہی نہ. دوسرا پردہ آنکھوں پہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پڑھے اور صرف لفظ پڑھتا رہے، اس سے آگے نہ پتا چلے کہ کیا ہے اس کتاب میں. یہ بھی تو ایک پردہ ہے. لینگویج بیریئر جو ہے، یعنی سمجھ کر نہ پڑھنا، جاننا ہی نہ کہ یہ سب کیا ہے. اور دیکھا جائے تو یہ صرف ان ظاہری آنکھوں کی بات نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ نابینا ہوتے ہوئے بھی جانتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل میں وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں. کیونکہ آنکھ تو ایک ظاہری چیز ہے نا، اصل تو پھر اس کا تعلق دل سے ہے، دل کا شوق اور ذوق. جیسے بھی میں نے ذکر کیا نا کہ آپ کا شوق کیا ہے، ذوق کیا ہے. تو شوق اور ذوق آنکھوں میں تو نہیں ہوتا، وہ بنیادی طور پر اصل میں تو دل میں ہوتا ہے. اور پھر دل کا ایک بڑا رول ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو چاہتا ہے وہ سنتا ہے، جو چاہتا ہے وہ بولتا ہے. اور پیچھے آپ پڑھ ہی چکے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے ان کے اور آپ کے درمیان ہم ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا. ایک ان سین بیریئر ہوتا ہے کہ آپ کی بات ان تک پہنچتی نہیں. اور اسی طرح سورۃ فصلت میں آتا ہے آیت 5 وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں. اہل کتاب نے بھی یہ کہا تھا نا قلوبنا غلف، ہمارے دل بند ہیں، غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تمہاری بات ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتی. تو اصل خرابی دراصل دل کی خرابی ہے، جس کی وجہ سے نہ وہ پڑھنا چاہتے نہ وہ سننا چاہتے. اگر کسی کی پڑھنے کی مجبوری ہے تو کم از کم سن کے تو وہ سمجھ سکتا ہے. تو جو نہ پڑھے اور نہ سنے اسے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے کہ پھر انہیں وہ دکھایا جائے جو وہ دیکھنا نہیں چاہتے، کہ جہنم ان کے سامنے لا کے
رکھ دی جائے. افحسب الذین کفروا، کیا پھر سمجھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا، کہ وہ بنا لیں گے، عبادی میرے بندوں کو، من دونی مجھے چھوڑ کر، اولیاء دوست، مددگار، الہ. تو یہاں ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اللہ کے سوا اللہ کے بندوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. کون سے بندوں کو؟ ان میں ملائکہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ انسان بھی ہیں، جیسے مسیح علیہ السلام ہے، عزیر علیہ السلام ہے، اور اسی طرح ارباب من دون اللہ میں جو لوگ شامل ہیں. اور پھر یاد رکھیے کہ عبد کا لفظ جو ہے وہ صرف ملائکہ، جنات، انسانوں کے لیے نہیں آتا، بلکہ دیگر مخلوق کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ وہ ساری مخلوق دراصل کیا کر رہی ہے؟ اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کی فرمانبرداری میں لگی ہوئی ہے. اور اس کی تفصیل آتی ہے سورۃ مریم میں، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کے سب رحمان کے سامنے آئیں گے. کیسے؟ عبدا، بندے بن کر. سورۃ مریم آیت 93. تو پھر شمس و قمر کو جو الہ بنائے ہوئے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، شجر و حجر کو جو الہ بنائے ہوئے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جو ستارہ پرستی کرتے ہیں، جو آگ پرستی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا مددگار بنا لیں گے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف باقی اقوام نہیں، اگر مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوں جو اللہ کو بھول کر، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے سر جھکاتے ہوں، یا ان کی اطاعت پہ راضی ہوں جیسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، یا پھر ان سے دعائیں مانگتے ہوں، یا ان سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہوں، ان کو اپنا مددگار سمجھتے ہوں، تو وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. کہ کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنے امور کا ذمہ دار سمجھے، یا اپنا مددگار سمجھے، یا مشکل کشا سمجھے، یا مددگار سمجھے. اور آپ دیکھیے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بتوں کو پوچھتے تھے کیا سمجھ کے، کیا کہتے تھے؟ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ ہماری سفارش کرائیں گے اللہ کے پاس. اور کیا کہتے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، یہ دراصل ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما لهم من دونہ من ولی، اللہ کے سوا کوئی بھی ان کا ولی نہیں ہے. انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے، جہنم، جہنم کو، کس کے لیے؟ للکافرین، کافروں کے لیے، نزلا، مہمانی کے طور پر. نزل کا لفظ نزلہ سے، نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، نازل ہونا. تو نزل کہتے ہیں مہمان کے اترنے کی جگہ اور مہمان کا کھانا، یعنی ضیافت، مہمانی. ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی کے تیار کر رکھا ہے، یعنی وہ وہاں رہیں گے بھی اور کھائیں پیئیں گے بھی. جہنم ان کا گیسٹ ہاؤس ہوگی، یہ مراد ہے. جیسے کوئی کہیں مہمان بن کے جاتا ہے تو اس کے رہنے اور کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح یہ لوگ دنیا سے سفر کر کے آخرت میں جا کے جہنم میں رہیں گے بھی اور وہیں کھائیں پیئیں گے. یہ لفظ یہاں طنز کے طور پر استعمال کیا گیا مہمانی کا، کہ جہنم ان کی میزبان ہوگی. کیسی بدترین میزبانی ہے، بدترین ضیافت ہے. قل، کہہ دیجئے، ہل ننبئکم، کیا ہم بتائیں تم کو، کیا ہم خبر دیں تم کو، کس کی؟ بالاخسرین، سب سے زیادہ خسارے والے، اعمالاً، اعمال کی. اخسرین کس کی جمع ہے؟ اخسر کی جمع ہے. اور اخسر کیا ہے؟ افعال التفضیل. نکالیے صفحہ نمبر بتائیے. اسم تفضیل 46. اسم تفضیل وہ اسم صفت ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے تمام اسماء سے برتر ظاہر کیا جائے. ٹھیک ہے.
ایک اسم کو دوسرے سب پر فوقیت دی جائے. مذکر کے لیے افعل اور مؤنث کے لیے فعلا کا وزن استعمال ہوتا ہے. اسم تفضیل پر تنوین نہیں آتی. مثالیں دیکھیے. ہوا ارحم الراحمین، تو ارحم کیا ہے؟ اسم تفضیل، یعنی سب سے بڑھ کر، یعنی باقی تمام کے مقابلے میں اس کو فضیلت ہے. ان شانئک هو الابتر، ان اوہن البیوت، یا اوہن سب سے کمزور. اور مؤنث کے صیغے کیا ہیں؟ لہ الاسماء الحسنی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اس میں اکرم، اتقا، یہ اسم تفضیل کے صیغے. تو اسم تفضیل بیسیکلی آپ یاد رکھیں گے کس سے؟ فضیلت سے، کہ ایک کو باقی سب کے اوپر فضیلت، چاہے وہ اچھائی میں ہو چاہے وہ برائی میں ہو، یعنی سب سے بڑھ کر، جیسے ہم کہتے ہیں نا سب سے بڑھ کر. اسی طرح آپ تھوڑی سی مثالیں لائیے. مثلا اکبر، اصغر، اسلم، اجمل، احسن، احمد. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اخسر جو ہے، اخسرین اخسر کی جمع ہے، اور ایک ہوتا ہے خاسر، خسارہ پانے والا. ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے افعال. ٹھیک ہے، فاعل ہے کرنے والا، لیکن افعال سب سے زیادہ کرنے والا. تو اسی طرح اخسر سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا. اعمالہ اعمال میں، عمل میں سب سے زیادہ جس کو نقصان ہوگا، یعنی کام بھی کرے گا لیکن اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کام کر کے بھی نقصان اٹھائے گا، اس کام سے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا. قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورت العصر. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. اور وہاں انسان سے مراد کون انسان ہے؟ الانسان، سارے انسان، الا سوائے، یعنی سب نقصان میں بچیں گے صرف وہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جن کے اندر یہ چار خوبیاں ہوگی وہ نقصان سے بچ سکیں گے. باقی سب لوگ جتنی مرضی محنت کریں، جو چاہے کریں، لیکن ان کا کیا کرایا سب ضائع ہو جائے گا. ان کے اعمال سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں، سب سے بڑھ کر لوزرز ہیں وہ. اور یہ چار کام کون سے ہیں؟ ایمان، اور ایمان کی تفصیل آپ جانتے ہیں. عمل صالح کی وضاحت آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اخلاص بھی ہو اور سنت بھی ہو. پھر آگے دو کام ہے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرے. عام طور پہ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص غلط کرے، کوئی برا کرے، کوئی اچھا کرے، ہم کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس، اپنا کام کرو، اپنی فکر کرو، لوگ جو مرضی کریں، ہماری بلا سے کرتے ہیں تو کرتے رہے، ہم کیا کریں. ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا شخص کوئی خرابی کر رہا ہو تو ہمارے بے حسی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اس کا ہاتھ روک دیں یا اس کو کسی بھی طرح منع کریں. اور جب تک معاشرے کے اندر یا کسی بھی سوسائٹی کے اندر یا کسی بھی گروہ کے اندر اور کسی بھی خاندان کے اندر اس طرح کی کانشیسنس نہیں ہوگی کہ وہ صرف اپنی ذات کی فکر نہ کرے، دائیں اور بائیں کو بھی دیکھیں کہ وہ تو نہیں کہ نقصان میں جا رہے، وہ تو نہیں کچھ غلط کر رہے، تو اس وقت تک نقصان سے بچ نہیں سکتے. اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی کہ جیسے کچھ لوگ کشتی پر سوار ہوں، کچھ اوپر کے منزل پہ ہوں، کچھ نیچے کی، پانی اوپر والوں کے پاس ہو، نیچے والے جب ان سے مانگنے جائیں تو وہ نہ دیں تو کہیں اچھا ٹھیک ہے پھر ہم کشتی میں سوراخ کر کے سمندر سے پانی لے لیتے ہیں. اور اگر وہ کشتی میں سوراخ کر دیں تو کیا ہوگا؟ سبھی ڈوبیں گے، نیچے والے بھی اور اوپر والے بھی. آپ نے اس بات کو اس مثال سے سمجھایا. اگر کسی بھی معاشرے کے اندر چند لوگ خرابی کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کا نقصان صرف انہی کو ہوتا ہے، باقی بھی ساتھ ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اپنے گھر میں ہی رہ رہے تو ہمارا ہی کوئی بہن، بھائی، کوئی بچہ، کوئی ایک ان میں سے کچھ خرابی کر رہا ہے اور ہم اسے کچھ روکے نہیں یا ہم اس کو منع نہیں کریں، یہ سوچ کے کہ ہمیں نہیں پتا، خود جانے، آپ اس طرح نہیں رہ سکتے. کیونکہ اگر اس نے خرابی کی
تو نتیجہ کس کو بھگتنا ہوگا؟ مثلاً آپ کا بچہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اور آپ اس کو نہیں روک رہے تو کیا ہوگا؟ صرف اس کو نقصان ہوگا یا آپ کو بھی ہوگا؟ سارے خاندان کو ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب انسان کوئی غلط کام دیکھے، اللہ کی نافرمانی کرتے یا بندوں پہ ظلم و ستم کرتے کسی کو دیکھے تو آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، اس طرح اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جو مرضی کرے، ہمیں نہیں پتا اس سے کیا ہوگا، اس کا نقصان ہوگا تو آپ کی بھی پوچھ ہوگی، کیونکہ ہر پاس بیٹھنے والے کا ایک دوسرے پہ حق ہے۔ حقوق جو ہے انسانوں کے باہم، تو اس حق میں صرف یہ نہیں کہ کسی کو انسان کچھ دے اور بھلا کرے، نہیں، جب وہ کوئی نقصان کا کام کرے تو ہمیں اس سے روکنا بھی ہے، اور اگر ہم نہیں روکیں گے تو اس کا تو نقصان ہوگا ہی، دیکھنے والا بھی اس میں آ سکتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو لازم کر دی گئی نقصان سے بچنے کے لیے وہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی جائے، کیونکہ کوئی کام بے صبرے پن سے تو ہو نہیں سکتا، ہر نیکی میں مشکل ہے، اور سب سے بڑا اجر اس نیکی پر ہے جس میں سب سے بڑی مشکل اٹھانی پڑے۔ اس لیے شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم کوئی نیکی کر سکیں۔ ہم جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور آتی ہے، اٹس انڈرسٹوڈ، چاہے ہم اپنی ذات کے اندر کریں یا ہم کسی اور کے ساتھ کریں، اندر سے بھی رکاوٹیں آتی ہیں، باہر سے بھی آتی ہیں۔ ایسے میں انسان ہمت ہارنے لگتا ہے اور بہت سے نیکی کے کام چھوڑ دیتا ہے کہ مشکل ہے۔ دیکھیے بہت سے لوگ اچھے کام کیوں نہیں کرتے، کیوں چھوڑ دیتے، کیا وجہ ہوتی؟ مشکل لگتا ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے آپ کو تو اس چیز کا تجربہ ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ مشکل لگتا ہے نا؟ اپنے آپ سے پوچھے نا، بہت سی باتوں میں ہم چاہتے ہیں کہ کاش ہم یہ بھی کر سکتے، کاش ہم وہ نیکی بھی کر لیتے، یہ بھی چانس تھا، یہ مجھے آتا ہے کرنا، لیکن کیوں نہیں کرتی میں؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ ہم سب اپنا اپنا حساب لیں کہ بہت سے ایسے کام جو ہم کر سکتے ہیں صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں مشکل لگتا، اور مشکل کی وجہ کئی ایک ہو سکتی، اور ایک بہت بڑی وجہ تو خود ہمارا اپنا نفس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان، کیونکہ ہر نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں انسان کو فرسٹریشن ہونے لگتی ہے، اور پہلا خیال اس کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ مجھے یہ سوٹ نہیں کر رہا، مجھے یہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا نیکی کا کام چھوڑ دینے سے ہمارا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، نیکی کرتے رہنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا تھا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نے اچھا کیا تو کس کے لیے کیا؟ اپنے لیے کیا۔ یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ کسی کا بھی بھلا کر رہے ہیں نا، کسی کو کچھ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، دے رہے ہیں، بظاہر یہ نظر آ رہا ہے آپ اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، حالانکہ وہ کس کو فائدہ پہنچ رہا؟ اپنے آپ کو پہنچتا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یہ سب جانتے ہوئے بھی ہم گھبرا جاتے ہیں۔ ایسے میں کس چیز کی ضرورت ہوتی؟ مورل سپورٹ کی، ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنے کی، حوصلہ افزائی کرنے کی، کیونکہ اگر وہ نہ کیا تو کیا ہوگا؟ ہر شخص فرسٹریٹ ہو کے نیکی کا کام چھوڑتا جائے چھوڑتا جائے چھوڑتا جائے تو باقی کیا بچے گا؟ کیا بچے گا باقی؟ خرابی اور فساد اور ہلاکت، کیونکہ کچھ چیزیں تو ہمیں کرنی ہی ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ ہر نیکی مشکل ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور پھر یہ کہ کچھ فرائض ایسے ہیں کہ جو ہمیں ادا کرنے ہی ہے۔ کیا وضو کرنا آسان ہے؟ نماز پڑھنا آسان ہے؟ روزہ رکھنا آسان ہے؟ حج کرنا آسان ہے؟ کسی کی خدمت کرنا آسان ہے؟ سیکھنا آسان ہے؟ سکھانا آسان ہے؟ کیا آسان ہے؟ کیا چیز آسان ہے؟ کچھ بھی آسان نہیں، اللہ ہی کہ اللہ توفیق دے تو آسان ہو جائے۔ ہر چیز مشکل ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ زندگی کمائی کے لیے کرنی تو ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ خسارے سے بچنے کے لیے پھر ہمارا اگلا فرض یہ بنتا ہے کہ ایک دوسرے کو تھام کے رکھے، پکڑ کے رکھے، کوئی گرنے نہ پائے۔ اور یہ کیفیات ہر انسان پر آتی ہیں، آج ایک گر رہا ہے تو کل دوسرا گرے گا،
کیونکہ شیطان پیچھے ہم سب کے، تو پھر سارے گر کے بیٹھ جائیں تو کام کون کرے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور صرف 2 کاموں سے بھی بات نہیں بنے گی کہ میں تو نیک ہوں نا، میں نہیں کسی کو سمجھاتا، میں خود تو اچھا ہوں، اتنا نہیں کافی، وتواصوا بالحق، اور جو ہی آپ حق کی بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ بھیڑوں کی طرح آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، نہیں چھوڑیں گے آپ کو. تو ایسے موقع پر وتواصوا بالصبر کی ضرورت ہے. قل هل ننبئکم، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیا ہم بتائیں تم کو، بالاخسرین اعمالا، ایسے اعمال کے بارے میں جو سب سے زیادہ خسارے میں مبتلا کرنے والے ہیں؟ تو بتائیے، جاننا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں هل ننبئکم، بتائیں تم کو یا نہیں بتائیں؟ اگر ہمیں دنیا میں کوئی بتائے کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آج کل جو وائرل انفیکشن ہے، اسے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ ہر ایک کے کان کھڑے ہوں گے، کیا ہیں، کہیں یہ مجھے نہ آ پکڑے، کہیں میں بیمار نہ پڑ جاؤں. آج کل بہت لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، بچے وغیرہ بھی، اللہ سب کو صحت دے. لیکن یہ کہ ہمیں اگر کوئی بتائے کہ آپ کو پریونشن کے طریقے بتاتے تو ہم سب کس قدر دلچسپی سے سنیں گے، اٹینٹیولی، تاکہ ہم کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ آخرت کی بڑی ہلاکت سے بچنے کے طریقے آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے پوچھا جا رہا ہے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا بتائیں تم کو کہ سب سے زیادہ خسارے میں ڈالنے والے یا گھاٹے والے کام کون سے ہیں؟ یعنی ایسے کام جو سب سے زیادہ نقصان میں ہیں، یہ نقصان دینے والے بھی ہیں اور ان کاموں کا فائدہ کچھ نہیں، یوز لیس، جسے آپ کہتے ہیں نا ورتھ لیس، یوز لیس، بیکار، سب سے زیادہ نتیجے سے خالی کام. الذین، یہ ان لوگوں کے کام ہیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، گم ہو گئیں، ضائع ہو گئیں. ضلع کے 2 معنی ہوتے ہیں. سعیہم، ان کی کوششیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں کوششیں کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں صبح سے شام تک، لیکن ان کوششوں کا کچھ بھی نتیجہ نہ نکلے گا. ساری کوششیں بیکار جائیں گی، رائیگاں جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، باطل ہو جائیں گی، جو صرف اور صرف دنیا کی حد تک کی گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور اوپر سے مصیبت یہ ہے کہ وہ سمجھتے یہ ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، یحسنون صنعا، بہت اچھے کام کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بظاہر وہ کام بہت بڑے بڑے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، حیران کن ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ایسے کام نہیں ہے کہ جو بیکار نظر آتے ہوں، بظاہر وہ فائدہ مند ہی نظر آتے ہیں، اسی لیے تو لوگ خوشی خوشی کر رہے ہیں، بہت بڑے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کی کچھ بھی قدردانی نہ ہوگی. اور صنع کا لفظ جو ہے یہ کاریگری کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا. صانع کہتے ہیں کاریگر کو. اور مصنوعات، کبھی سنا لفظ مصنوعات؟ کس کو کہتے ہیں مصنوعات؟ مینوفیکچرز، پروڈکٹس، جو بنائی گئی چیزیں ہوں. تو صنع کہتے ہیں کسی چیز کو بہت اچھی طرح کرنا، یعنی بہت محنت کے ساتھ، ریسرچ کے ساتھ ان چیزوں کو اکٹھا کرنا، پھر ان کی مینوفیکچرنگ کرنا یا ان کی ڈیزائننگ کرنا، پھر ان پہ خوب محنت لگانا کہ اس کی پریزنٹیشن کیسے ہو، اس کا سائز کتنا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی شکل کیسی ہو، اور یہ کس کوانٹٹی میں تیار کیا جائے، اور اس کی پھر مارکیٹنگ کیسے ہو. یہ ساری چیزیں صنعت میں آتی. انڈسٹری کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. صنع کاریگر کو کہتے ہیں، مصنع کارخانے کو کہتے ہیں، فیکٹری کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی بڑی بڑی فیکٹریاں نہیں تھیں، اس زمانے میں کوئی بہت بڑے بڑے مینوفیکچررز نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ
ایسے الفاظ استعمال کیے گئے کہ جو ہر دور کے لیے قابل فہم ہو. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ بات اور زیادہ بہتر طور پر سمجھ آ سکتی ہے کہ جب بھی کوئی انڈسٹری لگتی ہے یا کوئی انڈسٹریل ایریا آپ دیکھتے ہیں یا کسی بھی قوم کی ترقی کا جو معیار ہے یا سمبل ہے وہ کیا ہے؟ اس کی انڈسٹری. وہ کیا بناتا ہے، کیا ایکسپورٹ کرتا ہے، کس کوالٹی کا ہوتا ہے اور اس سے اس کو کتنا پروفٹ ہوتا ہے. دنیا میں اگر آج آپ دیکھیں تو ہر طرف کس چیز کی دوڑ ہے؟ انہی چیزوں کی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام آخرت کی سوچ سے خالی رہ کے کیے گئے تو دنیا میں خواہ تم کتنی اونچی عمارتیں کھڑی کر لو، کتنے ہی بڑے بڑے کارخانے بنا لو، کتنی ہی زبردست پروڈکٹس تیار کر لو، اس زمین کو کتنا بھی سجا لو، لیکن اللہ کے ہاں یہ سب کام تمہیں فائدہ نہ دیں گے. اور تم جتنا بھی خوش ہو جاؤ کہ ہم نے تو دنیا کو مسخر کر لیا اور بہت بڑے کارنامے کر لیے، لیکن وہ اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہ پائیں گے. سورۃ الفرقان آیت 23 میں آتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ان سب کو ہم کیا کریں گے؟ خاک بنا کے اڑا دیں گے. یہاں آپ یاد رکھیے ذوالقرنین کا دیوار بنانا وہ کچھ چھوٹی سی کوشش نہیں تھی. میں تو کبھی سوچتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ذوالقرنین نے صرف ان لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا احسان کیا، کیونکہ جس قوم کے پاس وہ یاجوج ماجوج نکل کے آتے اس کے بارے میں تفاسیر میں بہت تفصیلات آتی ہیں، اسرائیلیات میں اس کی ڈیٹیلز ملتی ہیں، اس میں معلوم نہیں کیا سچ ہے کیا نہیں، لیکن مفسدون فی الارض سے ہم اندازہ تو کر ہی سکتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہوں گے. کہتے کہ وہ سب فصلیں اٹھا کے لے جاتے تھے، انسان کھا جاتے تھے اور اسی طرح. اور شاید آپ کے ہاں بھی کوئی ایسے محاورے ہوں کہ اگر کچھ ایسے لوگ اکٹھے ہو جائیں جو ہر چیز کھا پی جائیں، فساد کر جائیں، تو کیا کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یاجوج ماجوج کی قوم. مجھے یاد ہے کہ ہمارے کافی سارے ہم بہن بھائی تھے، بہن بھائی چھوٹے تھے، تو جب گھر میں بہت خرابی کر دیتے بچے مل کے تو ہماری امی کہا کرتی تھی کہ یہ یاجوج ماجوج کی قوم ہے. تو اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم کہتے تھے یہ محاورہ ہے یاجوج ماجوج کی قوم، کہ جو ملا ہاتھ لگا کھا پی گیا، سب ختم کر دیا، کچھ کھایا کچھ پھینکا کچھ توڑا، کچھ جیسے بچے کرتے ہیں مل جل کے جب کبھی ہنگامہ ہوتا ہے، بہت سے ادھر ادھر کے بھی اکٹھے ہو جائیں. تو جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے وہی باتیں اور وہ منظر یاد آ رہے تھے کہ یاجوج ماجوج کی قوم کرتی کیا ہوگی نا، لڑائی جھگڑا فساد توڑ پھوڑ ہر چیز کا. تو ذوالقرنین نے دیوار بنائی اور ایسی مضبوط دیوار بنائی کہ جو بہت ہی بڑا کارنامہ تھی، لوہے کی سلوں کے ساتھ اور تانبا انڈیل کے، اور پھر وہ اتنی اونچی کہ اس پہ وہ چڑھ نہیں سکتے تھے اور اس کو کاٹ نہیں سکتے تھے، سوراخ نہیں کر سکتے تھے. تو میں سوچ رہی تھی کہ جب مجھے ڈر لگ رہا تھا یاجوج ماجوج کا تصور کر کے بھی کہ وہ زمین پہ کتنا بڑا فتنہ ہوں گے، تو مجھے ایک دم ذوالقرنین کا احسان یاد آیا. تو میرے دل میں کتنی قدر آئی اس کی کہ میں نے کہا کہ اس نے تو ہم سب پر ایک بہت بڑا احسان کیا. لیکن اس شخص کی تواضع آپ دیکھیں، کتنی زیادہ تواضع. وہ کہتا ہے ھذا رحمت من ربی، میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو میرے رب کی رحمت ہے. یہ ہے اتنا بڑا کارنامہ کرنا اور ساتھ آخرت کا سوچنا، اور فوراً ہی کا فیضا جا وعد ربی جعلہ دکا. میری کوشش کیا حقیقت رکھتی ہے، جب رب کا وعدہ پورا ہوگا، وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو سب ڈھا کے برابر کر دے گا. وکان وعد ربی حقا. تو یہ ہے وہ اعمال، یعنی اسلام اس سے تو نہیں روکتا کہ آپ لوہے کو استعمال کریں، آپ انڈسٹری نہ لگائیں، آپ کارخانے نہ لگائیں، یہ اس سے نہیں منع کرتا. لیکن اگر کوئی بھی چیز آخرت کے خیال سے خالی رہ کے آپ بنائیں اور پھر بنا کے تکبر میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ سب ہمارا کمال ہے اور ہم سب سے بڑے ہیں، اور پھر دوسری قوموں کے ساتھ احسان کرنے کی بجائے ان پر ظلم ڈھانا شروع کر دیں، تو یہ نہیں رب چاہتا کہ زمین میں فساد پھیلے. کارخانے بنانا تو کوئی بری بات نہیں، لیکن ان کے نتیجے میں زمین کا بیلنس خراب کرنا، انوائرمنٹ کے پرابلمز کریٹ کرنا، پولوشن پھیلانا، اور انسانوں کے لیے، سمندری جانوروں کے لیے لائف کو
امپاسبل کر دینا، یعنی ہلاکتوں کا سبب بنانا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پسندیدہ نہیں، کہ اس زمین پر صرف ہمارا حق نہیں، آئندہ آنے والی نسلوں کا بھی حق ہے. اور پھر یہ ہے کہ صرف چند لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرنا، صرف مخصوص لوگوں کو ان چیزوں سے فائدہ پہنچانا اور باقی خلق خدا بھوکے مرے، یہ اللہ کو پسند نہیں، عدل و انصاف نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ ذوالقرنین نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہم تمہیں ٹیکس اکٹھا کر کے دیتے ہیں، تو اس نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے صرف تمہاری جسمانی قوت چاہیے، آؤ تم اپنی جان سے میرے ساتھ محنت کرو اور میں تمہارے لیے کام کرتا ہوں. ہیومن ریسورس کو اس نے استعمال کیا لیکن ایکسپلائٹ نہیں کیا. آج آپ دیکھیں کہ انسانوں کو ان سب اٹریکشنز کے نام پہ غلام بنا لیا گیا، نہ ان کی عبادت کی کسی کو فکر ہے، نہ ان کی اسپرچویلٹی کی. اب آپ دیکھیے کہ جس چکر میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، نہ انہیں شادی کی فکر ہے، نہ انہیں بچوں کی فکر ہے، نہ آئندہ نسلوں کی فکر ہے، کسی چیز کی نہیں. انہیں کس کی فکر ہے؟ کیریئر اورینٹڈ، صرف فیوچر. اور وہ فیوچر کہاں جا کے ختم ہو؟ بس اسی دنیا سے شروع ہو کے اس دنیا تک ختم ہو جائے. یہ ہیں الاخسرین اعمالا، کہ جو آخرت کے تصور سے خالی اور صرف مخصوص لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے اور ان کی صلاحیتوں کو ایکسپلائٹ کرنے والے. یہ اس صدی کی سلیوری ہے ایک طرح سے. گھر رہنا تو قید شمار ہوتا ہے نا، حالانکہ عورت کے لیے جنت گھر ہی ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جن کی کوششیں دنیا میں ہی گم ہو کے رہ گئیں، یعنی ساری کوششیں صرف اور صرف دنیا کے لیے تھی. وہم یحسبون، اور وہ سمجھتے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ غلط کرتے ہیں اور اوپر سے خوش فہمی کا شکار ہیں کہ انہم یحسنون صنعا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ انسانوں کی اکثریت کس قدر بے وقوف بنی ہوئی ہے کہ یہ ظاہری ترقی اور یہ ظاہری چکا چون سب کو اتنا مروب کیے ہوئے ہے کہ لوگ اسی کا نام ترقی رکھے ہوئے ہیں. قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی آتا ہے، سورۃ نور 39 میں آتا ہے والذین کفروا اعمالہم کسراب، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب کی طرح ہے. سراب کیا ہوتا ہے؟ دھوپ میں تپتی ریت جو دور سے پانی نظر آتی ہے اور پاس پہنچے تو کچھ بھی نہیں، کوئی پانی وانی نہیں. سورۃ ابراہیم آیت 18 میں آتا ہے مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال رماد کی طرح ہے، راکھ کی طرح ہے. اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، تیز آندھی چلے اور وہ سب اڑا کے لے جائے تو ہاتھ تو کچھ نہ رہا. تو وہ لوگ جو باطل کو حق سمجھتے ہیں، آخرت کے تصور سے خالی ہیں اور اعتدال سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں، ان کے اعمال اگرچہ بہت بڑے ہوں لیکن آخرت میں وہ ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیں گے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفروا کفر کیا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا. اور آیات کس کی جمع ہے؟ آیتن کی. اور آیات کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 2 قسم کی، کونی اور شرعی. کونی سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ کائنات، کہ کائنات کا خالق کوئی نہیں، یہ خود ہی بن گئی. یہ نظریہ کتنا عام ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس سارے ریولوشن کے پیچھے زیادہ تر ہاتھ کن کا ہے؟ کام کرنے والوں کا، جو آیات کونیہ کا بھی انکار کرتے. اور پھر شرعی کون سی ہے؟ جن میں سب سے بڑھ کر قرآن کی آیات. تو دونوں طرح کی آیات کا کفر، کہ اس کائنات کو اللہ کی تخلیق نہ ماننا اور اللہ کے بغیر خود بخود کہنا کہ بن گیا سب کچھ، اور یہ صرف روز و شب کی تبدیلی ہے اور کچھ بھی نہیں اس سے آگے. وَلِقَائِهِ، یعنی ایک طرف اللہ کا انکار، اس کے احکامات کا انکار، اور دوسری طرف اس کی ملاقات کا انکار. کون سی ملاقات؟ قیامت کے دن کی ملاقات، آخرت کے دن کی.
یعنی دوبارہ جی اٹھنے، حساب کتاب، ثواب، عذاب، ان سب چیزوں کا انکار. فحبطت، تو ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال. یعنی جو لوگ کفر کریں، آخرت کا انکار کریں، اللہ کا انکار کریں، اس کے ساتھ وہ جتنے بڑے بڑے مرضی کام کریں، ان کو ان کے اعمال کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ ملے گا. ان کی یہ ساری کوششیں دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو کر رہ جائیں گی. یعنی ایمان کے ساتھ انسان اگر کوئی کام کرتا ہے، یعنی ذوالقرنین نے اگر بے غرض ہو کر اخلاص کے ساتھ اس قوم کو مصیبت سے اور رہتی انسانیت کو، باقی انسانیت کو مصیبت سے نجات دلائی، تو یہ کیا ہے دراصل؟ اس کے لیے ایک صدقہ جاریہ. کوئی بھی نیکی کا کام آپ بندوں کی بھلائی کے لیے جو کر جاتے ہیں، خواہ وہ دیواری کیوں نہ بنا جائیں، کوئی ہسپتال کیوں نہ بنا جائیں، کوئی سڑک کیوں نہ بنا جائیں، انسانوں کو مصیبت سے نجات دینے کے لیے کوئی بھی کام جو آپ کر جائیں، تو وہ کیا ہے؟ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ. جب تک بندگان خدا کو اس سے فیض پہنچتا رہے، خواہ ایک کنواں کھدوا جائیں. اور اس زمانے میں چونکہ صرف واحد سورس پانی کا جو انسان اختیار کر سکتے تھے وہ کنواں تھا. اگر آپ آج اس کی جگہ ٹیوب ویل لگوا لیتے ہیں یا کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی اسی میں آتا ہے. یعنی اصل چیز تو کسی کو کسی سہولت کی فراہمی ہے. تو وہ لوگ جو کفر کے ساتھ اچھے کام کریں، اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے تو بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا آخرت میں فائدہ نہ ملے، اور اگر ذوالقرنین جیسے لوگ دیوار بنائیں یا کوئی بھی انڈسٹری لگائیں یا کوئی کارنامہ کریں تو ان کو دنیا میں بھی فائدہ کہ نیک نامی. اب آپ دیکھیں نا کہ ذوالقرنین کی قیامت تک کے لیے نیک نامی کے قرآن میں اس کا ذکر آ گیا، اس کا نام لیا گیا ایک طرح سے، یہ لقب جو بھی اس کی پہچان، کہ اس کی نیک نامی بھی ہے اور جو کام وہ کر گیا اس کے لیے ثواب بھی ہے، کیونکہ اس نے کوئی مال اکٹھا کرنے کے لیے یا شہرت کمانے کے لیے تو کیا نہیں، اور کر کے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کمال ہے، کہا ذا رحمت من ربی. تو اس سوچ کے بغیر اگر کوئی کام کرتا ہے اور آخرت اس کے سامنے ہے ہی نہیں تو اس کو پھر قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ملے گا. فحبطت اعمالہم، زندگی بھر کی دوڑ دھوپ. اعمال سے مراد کیا ہے؟ ان کے زندگی بھر کی دوڑ دھوپ، ان کی سعی. فلا نقیم لہم، تو نہ ہم ان کے لیے قائم کریں گے یوم القیامتی، قیامت کے دن، وزنا، وزن. ہم قیامت کے دن ان کو کوئی وزن نہ دیں گے. اب ہم نے پیچھے تو پڑھا کہ والوزن یومئذ الحق، کہ وزن تو لازم ہوگا، وزن تو حق ہے. تو ان کو وزن نہیں دیں گے، اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ کہ ان کا وزن قائم نہ ہوگا. ہاں، ان کے اعمال کا وزن کچھ نہ ہوگا، کیونکہ ان کے اعمال پیچھے جیسے پڑھا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. آندھی بنا کے اڑا دیں، مٹی بنا کے آندھی میں جیسے اڑتی ہے مٹی ایسے اڑا دیں گے کہ ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. تو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. اصل بات یہ کہ انہوں نے چونکہ دنیا میں اللہ کی باتوں کو کوئی وزن نہ دیا ہوگا. کسی کی بات کو وزن دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اہمیت دینا. کسی کی بات کو وزن دینا یا کسی کی بات کا وزنی ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ اہم بات ہے، امپورٹنٹ بات ہے. ہاں، اور اس کو آپ یوں مثال سے سمجھ سکتے ہیں جیسے کسی بزرگ نے کہا تھا نا کہ ایک باعمل شخص جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ ایسے ہوتی ہے جیسے پانی پر پتھر گرے، اور بے عمل شخص جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ ایسے ہوتی ہے جیسے پانی پر پتا گرے. پتا گرنے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ پانی میں لہریں اٹھتی ہیں، ارتعاش ہوتا ہے، لیکن بہت لمیٹڈ، تھوڑا. لیکن جب پانی میں پتھر گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہلچل مچ جاتی ہے. تو اسی طرح کچھ لوگوں کے اعمال، ان کے ساری زندگی کے کام جو ہوں گے، جب وہ میزان ترازو میں قیامت کے دن رکھے جائیں گے، یعنی یہ نہیں اس آیت کا مطلب کہ وزن ہوگا نہیں، وزن تو ہوگا، لیکن جب وہ بڑے سے بڑا عمل رکھا جائے گا تو وہ ایسے ہوگا جیسے پتا رکھا. تو پتے کا کیا وزن ہے؟ اور کچھ لوگوں کا چھوٹا سا عمل ہوگا لیکن وہ رکھیں گے تو ترازو جھک جائے گا. کیونکہ ہم بار بار آپ دیکھیے ان دو صورتوں میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ احسن عمل. کہ اللہ کے ہاں وزن اس چیز کا نہیں ہے کہ کون کتنی زیادہ چیز لائے،
کیونکہ بچپن سے ہمارے ذہن میں وہ جو میزان کا ایک تصور ہے نا کہ جب نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا تو ہمیں کیا فوراً خیال آتا ہے ڈھیر ساری نیکیاں ہوگی تو اس لیے جھکے گا. تو وہ بات ڈھیر کی نہیں ہے، وہ بات اخلاص کی ہے، احسن عمل کی ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اور ڈھیر خواہ جھاگ ہی ہو یا خشک پتوں کا ڈھیر ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کی جزا جہنم اس لیے ہے کہ انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق بنا لیا. میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق بنا لیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ آیات کا مذاق بنانا کیا ہے؟ آیات کونی اور آیات شرعی دونوں کا. اور اسی طرح جو رسول بھیجے گئے ان کو کاہن، ساحر، جادوگر کہا، یا پھر اس کے بعد جو بھی لوگ اللہ کے دین کی طرف بلائیں. ابھی کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر باقی سب مکمل کریں گے، اور سورت پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بھرپور نظر ثانی بھی کریں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، کانت ہیں، لہم ان کے لیے، جنات الفردوسی، فردوس کے باغ، نزلا مہمانی کے طور پر. جیسے دوسرے لوگوں کے لیے جہنم مہمانی تھی، یہاں ایمان لا کر اچھے کام کرنے والوں کے لیے جنت بطور مہمانی کے پیش کی جائے گی. اور فردوس جو ہے یہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے. ویسے فردوس ایسے باغ کو کہتے ہیں جو پھولوں اور پھلوں سے بھرپور ہو، اور خاص طور پر اس میں انگور کے باغ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کی دعا کوئی کرے تو اسے کیا کہا کہ تم اپنے لیے فردوس مانگو، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، کہ وہ جنت کا سب سے درمیانی حصہ ہے، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، اور سب سے بلند جنت ہے، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. 4 نہروں کا ذکر آتا ہے لیکن ان کا سورس وہیں پر ہے. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، یعنی اس جنت میں. لا یبغون، نہ وہ چاہیں گے، عنہا اس سے، حولا تبدیلی. حوالا کا لفظ حول سے ہے. حول کہتے ہیں بدلنے کو، اور خاص طور پر جگہ بدلنا یا کسی بھی چیز کا. حالات کو بھی شاید اسی لیے حالات کہا جاتا ہے کہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ماحول بھی اسی طرح. عربی میں سال کے لیے لفظ حول آتا ہے، ایئر کے لیے، کیونکہ اس میں بھی موسم بدلتے رہتے ہیں، تبدیلی ہوتی رہتی ہے. تو خالدین فیہا، جنتی ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے کہیں اور جانا نہ چاہیں گے، اس جنت میں کوئی تبدیلی نہ چاہیں گے. دنیا میں آپ دیکھیے کہ آپ کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام پہ چلے جائیں، دنیاوی اعتبار سے خوبصورت جگہ، کبھی آپ پکنک پہ گئے ہوں گے، سیر و تفریح پر گئے ہوں گے، تو جانے کے کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہاں دل اکتا جاتا ہے، بور ہونے لگتے ہیں، واپس چلو. دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں بوریت کا مسئلہ نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ دنیا انکمپلیٹ ہے، کامل نہیں. انسان کی جو خواہشات ہیں یا عقل ہے یا انسان کی جو سوچ ہے وہ اس سے کہیں آگے جو کچھ دنیا میں. لہذا دنیا میں انسان کی سیٹسفیکشن ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ناقص ہے، کم ہے. عام طور پر جب انسان ایک ماحول سے گھبراتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ تبدیلی، چینج. اور انسان کیا سمجھتا ہے کہ شاید اس چینج سے کیا ہوگا، مسائل حل ہو جائیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گی، تبدیلی سے کوئی بہتر چیز مل جائے گی. لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وقتی طور پر تبدیلی سے انسان کا دل ضرور خوش ہوتا ہے، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد اس تبدیلی سے بھی انسان گھبرا جاتا ہے.
لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں لوگ جتنا بھی رہیں وہاں پر بور نہیں ہوں گے اور وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے، کوئی تبدیلی نہیں چاہیں گے، جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے. کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ جنت میں رہ کے بھی بور ہو جائیں گے. وہ سمجھتے کہ جنت دنیا ہی کی طرح کی کوئی جگہ ہے، جبکہ اس سے بہت مختلف ہے. اور ویسے بھی دار المقامہ ہے. جنت کا ایک نام ابدی قیام گاہ ہے. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، اور وہاں کی سب چیزیں ابداً ابدا ہیں، پائیدار ہیں. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، سورۃ صاد آیت 54. سورۃ ہود 108 میں آتا ہے عطاء غیر مجذوذ، ایسی بخشش جو کبھی ختم نہ ہوگی، نہ وہ چیزیں ختم ہوگی اور نہ ہی انسان کہیں جانا چاہے گا. قل کہہ دیجئے لو کان البحر، اگر ہو سمندر، مدادن سیاہی، اگر سمندر سیاہی بن جائے. مدادن کا لفظ جو ہے میم دال دال سے مدد، مد یا مد مدن کا معنی ہوتا ہے پھیلانا. عمر کی درازی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مدت کا لفظ بھی اسی سے ہے. مد کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، کیا ہوتا ہے؟ حرف کو پھیلا کے یا لمبا کر کے پڑھنا، جس پر مد ہوتی ہے. تو اسی سے لفظ مداد روشنائی یا انک یا سیاہی کے لیے نکلا ہے، کیونکہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے، پھیل بھی جاتی ہے. اور ویسے بھی جب آپ لکھتے ہیں تو ایک کنٹینیویشن ہوتی ہے نا، پھیلتی چلی جاتی ہے نا. تھوڑی سی سیاہی ہوتی ہے، تھوڑی سی روشنائی ہوتی ہے، اور اس سے صفحات کے صفحات کالے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ صفحوں پہ پھیل جاتی ہے. یا نہیں، سیاہی گر جائے، سیاہی سے کام لیا جائے تو وہ جو کسی قلم میں اتنی سے نظر آتی ہے، مثلا ایک قلم کے اندر میکسیمم کتنی ہوتی ہے، اگر آپ دیکھیں نا، غور کریں، زیادہ زیادہ کتنی، چند قطرے. لیکن اس ایک پین سے آپ صفوں کے صفحے لکھ لیتے ہیں، یعنی صفوں تک پھیل جاتی ہے یہ. تو اس کی اصل یہ ہے مد، پھیلنا. تو مداد. اگر سمندر سیاہی بن جائے، کس لیے بن جائے سیاہی؟ لکلمات ربی، میرے رب کے کلام کے لیے، میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے. لنفد البحر، البتہ ختم ہو جائے سمندر. ایک قلم کی سیاہی سے کتنا کچھ آپ لکھ لیتے ہیں، اور کہا یہ کہ سمندر سارے کا سارا سیاہی بن جائے. اور سورۃ لقمان میں آتا ہے کہ اور بھی 7 سمندر آ جائیں. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، کہ زمین پہ پائے جانے والے سارے درخت قلمیں بنا لیے جائیں. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تو یہاں بھی کیا فرمایا؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ، سمندر خشک ہو جائے، حالانکہ سمندر کی گہرائی اور وسعت خشکی کے مقابلے میں ویسے بھی کہیں زیادہ ہے. قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، رب کے کلمات ختم ہوں. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگرچہ ہم لے آئیں اس کی مانند روشنائی، یعنی جتنی دنیا میں اس وقت ہے اتنی اور آ جائے تو بھی کیا ہو، سب ختم ہو جائے، خشک ہو جائے، لیکن رب کی باتیں ختم نہ ہوں. اب رب کی باتیں کیا ہیں؟ یعنی سب سے پہلی بات تو یہ کہ رب کی باتیں کیا ہے، رب کا کلام کیا ہے. اس کا سب سے بڑا نمونہ تو خود قرآن مجید ہے. قرآن مجید کو آپ جتنی دفعہ چاہیں پڑھیں، جتنی تفسیریں چاہیں پڑھیں، جتنی دفعہ چاہیں سنیں، کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اس کا احاطہ کر سکیں. ہر دفعہ پڑھیں گے تو نئے نئے مطلب نکلتے آئیں گے، نئی نئی باتیں سامنے آئیں گی، اور اس وقت آپ کہیں گے یہ بات تو مجھے اب سمجھ آئی، پہلے تو آئی نہیں تھی. اچھا، اس بات کا یہ مطلب بھی ہے. یعنی امیزنگ ہے یہ کتاب. اللہ کے کلمات جو ہیں دیکھنے میں تو ایک کتاب کے اندر ہے، چند صفحات پر ہے، لیکن ان کلمات کی جو وضاحت ہے اور اس سے جو مراد ہے اور اس میں جو علوم ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ کتنا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.
اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اور اس نے کتنا دیا بندوں کو؟ بہت تھوڑا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جب یسألونک عن الروح پہ سوال کیا گیا تھا اور خضر علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کو لے کے کشتی پہ سوار ہوئے تھے تو چڑیا کے چونچ میں جو پانی گیا تھا اس سے کمپیریزن کر کے بتایا کہ ساری مخلوق کا علم جو ہے وہ اس قطرے کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے علم کے مقابلے. اور کلمات سے مراد اگر کلمہ کن ہو، کلمہ کن کہہ کے اللہ نے جو کچھ پیدا کیا تو وہ کلمہ کن کہہ کے اتنا کچھ پیدا کر سکتا ہے کہ جس کا شمار نہیں، جس کی گنتی نہیں تم کر سکتے. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ اس زمین پر ہر روز نئے نئے انکشافات ہوتے رہتے. ہم سمجھتے ہم نے زمین کو ڈسکور کر لیا، ہم نے کائنات کو مسخر کر لیا. یہ بہت آج زوم ہے نا انسانوں کو کہ انسان جو ہے چاند پہ پہنچ گیا اور اس نے سب کچھ مسخر کر لیا اور وہ سمندروں کے اندر اتر گیا. لیکن ابھی تک بھی انسان کیا کچھ نہیں جانتا. صرف اس پلانٹ کے اندر بھی کتنا کچھ ہے جو ابھی تک ہم نہیں جانتے، کہاں یہ کہ ہم اس سے باہر کچھ جاننے کا دعویٰ کرتے ہوں. قل کہہ دیجئے انما بے شک انا میں بشر انسان ہوں مثلکم تمہاری طرح یوحا الیہ وحی کی جاتی ہے میری طرف انما الہکم الہ واحد کہ بے شک تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ آپ خود بتائیے. قل کہہ دیجئے، کیا بتائیے، کیا کہیے کہ انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں. جیسے سورۃ الاسراء میں بھی آتا ہے آیت 93 قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک بشر رسول کے سوا کچھ اور بھی ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ یوحا الیہ، تمہاری طرف وحی نہیں آتی اور میری طرف وحی آتی. بشر کے ساتھ رسول بھی ہوں. اور آپ کی رسالت کا اصل پیغام کیا ہے؟ لوگوں کو کیا بتانا؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے. فمن کان یرجو، تو جو کوئی امید رکھتا ہو کس بات کی؟ لقاء ربہ، اپنے رب کی ملاقات کی. لقاء کہتے ہیں آمنے سامنے آنے کو، پا لینے کو. فتلقى آدم بیسی سے سیم روٹ ہے، لام قافیے. تو جو امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کی، یعنی قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑا ہونے کا یقین ہے جس کو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو پھر وہ اس کی تیاری کرے. کس چیز سے؟ عمل صالح کے ساتھ، اچھے کام کیا کرے. وَلَا يُشْرِكْ، اور نہ شریک ٹھہرائے، بِعِبَادَتِ رَبِّهِ، اپنے رب کی عبادت میں، احدا، کسی ایک کو بھی، کسی دوسرے کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ کرے. اور عبادت یہاں کس معنی میں ہے؟ نماز، سجدہ، دعا، یعنی خاص عبادت، اطاعت، بندگی، الخضوع والتذلل جس کا لفظی معنی آپ کو بتایا گیا تھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ ہے پیغمبر کا پیغام کہ الہ ایک، اے لوگو اس دنیا میں رہ کے اپنے رب کی بندگی کرو کیونکہ اس نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا، اور یہ کہ آخرت پر یقین رکھو کہ تمہیں واپس جانا ہے، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا. اور Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills.
12 essential grammar lessons to learn Quranic grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice, flashcard, true-false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.